لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا صلوات بیت محمد عزیزاران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور اس کی چند مجالس کے فاصلے پر ہم موجود ہیں۔ یہ ایام ہمیں ایک ایسا درس دیتے ہیں کہ جو درس ہمیشہ سے جاوداں ہے، جو کبھی بھی تکرار کی وجہ سے پرانا نہیں ہوا۔ یہ درس اس معرکے کا ہے اور یہ داستان ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے وجود کو اپنے وقت کے امام پر قربان کر دیا۔ ان کی قربانی آج تک زندہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے گھر کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مال کو، اپنی شہرت کو، اپنے نام کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے صرف اور صرف اس کو دیکھا جو حجت خدا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے وجود میں ضم کر دیا، اور آج پوری دنیا ان کا نام لیتی ہے، ان کا ذکر کرتی ہے۔ یہی سب سے بڑا درس ہے کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کر دیں، اپنی زندگیوں کو ان کے وقف کر دیں، ان کے نام کر دیں، تو ہم بھی ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں کہ جب تک انسان عشق میں گرفتار نہ ہو، بغیر محبت کے، بغیر عشق کے انسان اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو ظاہر ہے اس دنیا کی چیزیں، تمایلات، دنیا کی اٹریکشن اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ولایت کو قبول نہ کرنے میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ دنیا ہے۔ دشمن بھی جانتا تھا پورے طول تاریخ میں ایسے ایسے واقعات کہ جہاں پر دشمن جانتا تھا یہ ہستیاں کیسی ہستیاں ہیں، مگر رکاوٹ کیا تھا؟ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو خوف تھا، کسی کو اپنی جان کا خطرہ تھا، کسی کو اپنی دنیا کا خطرہ تھا، اور وہ کمپیریزن نہیں کر پایا۔ عمر ابن سعد لعین کہ امام ان چند دنوں میں امام نے اس سے چند دفعہ ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں میں اس سے گفتگو کی ہے، اس سے بات کی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ تم اگر مال چاہیے تو مال ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہیں اگر دولت چاہیے تو ہم تمہیں دولت دیتے ہیں۔
تمہیں خوف ہے تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں. مگر کیا چیز تھی کہ جو اس نے قبول نہیں کی؟ امام کی بات قبول نہیں کی. کس چکر میں قبول نہیں کی؟ کس چیز، کون سی چیز تھی جو اسے کھینچ رہی تھی؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں یہ کام کروں گا اور وہ جو مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ مجھے شہر رے کی حکومت ملے گی اور شہر رے ملے گا، نہیں ملا. امام نے کہا تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی. اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عمر ابن سعد جو ہے وہ اسے دیوانہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا اس وقت. تو جو امام کو چھوڑ کر کسی بھی طرف جائے گا اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. کتنے لوگوں نے امام کے حق کو غصب کیا تاریخ میں؟ کتنے لوگوں نے؟ کیا ہوا؟ دنیا ملی تو کیا ملی؟ موت ملی تو کیسی ملی؟ اور موت کے بعد زندگی پھر کیسی ہے؟ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے امام کے سپرد کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی تھے، ان کا نام بھی نہیں تھا لیکن آج سب ان کو سلام کرتے ہیں. یہ ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کے جو بیریئرز ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. مانتے تو وہ بھی تھے جو کربلا میں دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے، مانتے تھے وہ لوگ، مانتے تھے رسول کا نماز، ایسا نہیں تھا. نمازی بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، کلمہ گو تھے. مشکل کیا تھی؟ وہ مشکل وہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مختلف صورتوں میں انسان کو دھوکہ اور فریب دیتی ہے. ہر شخص جتنا اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور پھر یہی ہوتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جہاد بن نفس میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین، دو علماء کا واقعہ. ایک مجتہد بن گئے، بڑے عالم بن گئے. ایک ان کے ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، ہم مباحثی تھے، لیکن وہ جو دوسرے تھے ان کا زندگی میں آخری وقت آیا، مریض تھے. تو وہ جو مجتہد تھے ان سے ملنے گئے اور ان سے کہا کہ بہرحال میں آپ کی خدمت میں آؤں. تو وہ جو شخص بستر مرگ پر ہے اس نے کیا کہا خدا نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ خدا نے میرے ساتھ، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، تم مجتہد بن گئے اور میں ایسے ہی جا رہا ہوں. یعنی موت کے وقت کفر اختیار کر رہا ہے، عالم ہے، پڑھ رہا ہے. کیوں؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ ہوتا ہے قلب میں، ایک ڈاٹ سیاہ، اگر آپ اس کو خوراک دیں گے تو یہ جانور کا منہ بن جائے گا اور یہ آپ کو نگل لے گا. یہ بیریئر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں متوجہ نہیں ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک چیز اندر نفس کو خوراک دیتی رہی تو ہمیں ایک دن اس جگہ پہ لا کے کھڑی کر دے گی. تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے لوگ کہ آپ کے سامنے صحابی رسول، مسجد نبوی ہے، مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. کہا طلحہ اور زبیر مثال ہے. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا ہے عبادت، تو ہم علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو رسول خدا نے کہا وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے. تلوار نکال دی. کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے ایسا وقت آیا ہمیں آپ؟ کہا نہیں. جب تک انسان کوئی عمل نہ کرے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وقت آ گیا، وقت آیا، جنگ میں وقت آیا، گھوڑا گھوڑے کے سامنے آ گیا. مولا متقیان نے وہ مدینہ کا واقعہ یاد دلایا، پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے. لیکن پیچھے ہٹنا کمال، علی کے خیمے میں آنا کمال ہے. علی کے خیمے میں آؤ. یہی ایک مسئلہ ہے آج تک کہ تاریخ ماننے والوں سے بھری ہوئی ہے. خلیفہ بھی مانتے، بہت سارے حکمراں، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ علیہ محمد. امام کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، خلیفہ نے امام کو بلایا، امام کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، امام کا ادب احترام کیا، امام کو ہدیہ دیا، امام چلے گئے. بیٹے نے کہا
کہ اگر آپ اتنے احترام کے قائل ہیں تو ان کو ان کا مقام دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا اگر اس حکومت کے معاملے میں تم بھی آئے تو تمہاری بھی گردن کاٹ دوں گا۔ شہوت صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر شخص کی لسٹ الگ ہے۔ کسی کو شہرت چاہیے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے وہ۔ آج آپ کے سامنے دنیا شہرت کے بازار سے گرم ہے۔ جتنی شہرت آج کے دور میں، شاید پہلے کسی دور میں پہلے کوئی مشہور ہوتا تھا تو ایک جگہ پہ ہوتا تھا، ابھی دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ وجہ شہرت کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ آج ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی آج کی لینگویج میں وائرل ہونا چاہتا ہے کہ میری ویڈیو ٹرینڈنگ میں آئے، چاہے میں کچھ بھی کروں۔ اب اس شہرت کے ذکر میں آپ دیکھیں نا جوان کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے وی لاگ بناتے ہیں، بچیاں بیٹیاں آپ کے سامنے کیا کیا واقعات ہو گئے، قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ کس چیز کی؟ شہرت۔ میں دیکھا جاؤں، مجھے دیکھو، کیا چیز دیکھیں؟ آپ کو منع نہیں کرتا آپ سوشل میڈیا استعمال کریں، لیکن آپ کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا چیز بیچ رہے ہیں ادھر؟ کیا بیچ رہے ہیں؟ عزت بیچ رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں، گھر والوں کو بیچ رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں؟ کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ اور کما کیا رہے ہیں؟ شہرت۔ انسان تو ایسا ہے کہ اگر اس کے نفس کو مہار نہیں دی جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یعنی اس جانوروں جیسے معاشرے میں جہاں کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہاں پر آپ اپنے آپ کو کیسے پیش کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ میں انسانیت کو نہیں کہہ رہا، انسانیت پاکیزہ ہے، انسانیت اشرف المخلوقات ہے، انسانیت میں بندگی ہے، انسانیت میں سجدے ہیں، انسانیت میں کمال ہے۔ انسان اتنا کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ ملائکہ بھی پوچھ کے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن عام معاشرہ کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں مگر یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو کان دیے مگر یہ سنتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو قلب دیے مگر یہ تفکر نہیں کرتے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اس سے بھی جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کون ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں ہیں، غافل ہیں۔ غافل کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری ٹرمنالوجیز اپنے اپوزٹ سے سمجھی جاتی ہیں، ضد سے سمجھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ دیکھیں اس کا اپوزٹ کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ غافل ہونا غفلت میں۔ کیسی غفلت؟ سادہ زبان میں غفلت کسے کہتے ہیں؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، کوئی بھی چیز، اچانک سے آپ موبائل آ گیا، موبائل نکال لیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دیکھا سامنے گھڑا تھا، سامنے بندہ تھا، سامنے گاڑی تھی، تھوڑی دیر غفلت کہاں سے ہوئی؟ سڑک سے ہوئی، گئی بات، حادثہ ہو گیا، سیکنڈز کے اندر حادثہ۔ کیوں پابندی ہے پوری دنیا میں موبائل یوز کرنے پہ ڈرائیونگ کرتے وقت؟ کیوں؟ ٹیکس تھوڑی سی دیر کے لیے بھی دیکھے نا انسان روڈ سے غافل ہو جاتا ہے، اور کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، موت ہو سکتی ہے، حادثہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ غفلت کس کے مقابلے میں ہے؟ ذکر کے مقابلے میں۔ غفلت کے اپوزٹ ذکر ہے۔ یہ حالت ذکر ہے یا حالت غفلت ہے؟ غافل ہے انسان، کس چیز؟ اپنے مقصد سے غفلت کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ دنیا آپ کو کیا دکھاتی ہے صبح شام؟ دنیا آپ کو کامیابی کی ڈیفینیشن کیا دکھا رہی ہے؟ سوشل میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ غافل کر رہا ہے کس سے؟ اصل ہدف سے، رزق کمانا، پیسے کمانا، اپنے آپ کو بہتر کرنا، نہ اسلام میں منع ہے نہ کسی دین میں منع ہے۔ آپ محنت کریں، کمائیں، اچھا کریں، لیکن یہ کہاں لے کے جا رہا ہے معاشرے کو؟ غفلت کی طرف۔ یہ غفلت نفس کو بھی برباد کرتی ہے اور انسان کو کیا، پوری سوسائٹی کو برباد کرتی تھی۔ تو یہ بیریئر ہے، یہ آہستہ آہستہ نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں او مولانا صاحب مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب ہماری تو نیت صاف ہے، ہم تو اچھی نیت ہے، مطلب ہم تو گناہ کی نیت نہیں، یا تو ہم تو نہیں۔ شیطان نیتیں پوچھ کے نہیں آئے گا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری چوتھی دفعہ میں وہ گرا دے گا، اس کا کام ہی گرانا ہے۔
اس کا کام آپ کو انگیج کرنا ہے. شیطان روز قیامت کہے گا میں نے اس کو نہیں کہا تھا، یہ خود آیا ہے. شیطان وسوسے کرتا ہے، وسوسے کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اندر وسوسے کرتا. اس کا کام ہی یہی ہے. یہ ہر چیز وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، فتنہ ہے، فساد کا دور ہے. اور حدیث ہے آخری زمانے میں فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ انسان آزمایا جائے گا. اب آپ بولیں فتنے نہیں ہونے چاہیے، فتنے کا دور نہیں، یہ نہیں کہا جا، بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ فتنے میں کامیابی ہو. کیونکہ فتنہ جب آتا ہے تو اس کے بعد مومن نکھارا جاتا ہے. فتنے سے جو مومن گزرتا ہے وہ نکھارا جاتا ہے، وہ نکھر جاتا ہے. وہ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا. تو اس غفلت کو کہ جو ڈاٹ کی صورت میں اندر آئے گا، کسی ایک بات سے، کسی ایک عمل سے، کسی ایک نگاہ سے، کسی ایک لقمے، کہیں سے بھی آئے گا، یہ بنے گا. اور اگر آپ اس کو خوراک دیتے رہے تو یہ بڑا ہوتا رہے گا، اور یہ اتنا بڑا ہوگا کہ قلب کو سیاہ کر دے گا. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ قلب کو نورانی کرنا نہیں ہوگا. تو اس کو بیریئر کو توڑنا ہے. نہیں تو امام تک نہیں پہنچ سکتے. امام تک پہنچنے کے لیے کیسے لوگ آپ کے سامنے نا، وہ لوگ جو امام تک پہنچے بھی صحیح. شخص بصرہ کا تھا، امام کی خدمت پہنچا، امام کے پاس، امام کے ساتھ ہے. امام کو کہتا ہے مولا بصرہ چلتے ہیں، وہاں 1000 لوگ ہیں، تلواریں ہیں. امام نے کہا نہیں، ہمارا تو راستہ طے ہے، ہمیں تو یہیں پہ رہنا ہے. کہا مولا اچھا پھر مجھے اجازت دیں، میں ہو کے آ جاؤں. کہا تمہاری مرضی، میں جاؤں ذرا اپنے گھر والوں کا نان نفقہ کر کے واپس آ جاؤں. امام نے بس ایک جملہ کہا خیال رکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے. یہی ہوا. گیا. جب گھر والوں نے پوچھا تم کیا کرنے آئے تھے؟ کہا تمہارے لیے آیا. کہتے زوجہ نے نوش لیا اس کو. کہا تم ہمارے لیے آئے؟ حسین ابن علی وہاں اور تم یہاں آئے ہو، کیا کر؟ کہا اچھا صبح چلا جاؤں. صبح کیا ہوا؟ بصرہ میں پہرے لگ گئے، نہیں نکل پایا. کربلا ہو گئی. کتنے قریب آ کر امام کے چلا گیا. عزیزان محترم، ہمارے پاس فرصت باقی ہے. توبہ کا دروازہ اوپن ہے. ایک وقت آئے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. حدیث و روایات میں ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ توبہ کا دروازہ پھر آپ پلٹ نہیں سکیں گے. تو اس دروازے تک پہنچنے کے لیے تیار ہونا. ابھی تو پتہ نہیں مولانا صاحب آپ تو روز ہی آگے بولتے ہیں ظہور ہو جائے گا، پتہ نہیں کب ظہور ہوگا. ابھی تو بڑا کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں. جو چاہتا ہے ظہور کو دیکھنا اسے خود ظہور میں داخل ہونا پڑے گا، خود داخل ہونا پڑے گا. وہی ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نہیں چاہ رہا. یہ جو حادثہ ہوا ہے نا، 12 دن کی جو جنگ ہے، عزیزان محترم، زندگی بہت ریلیکس چل رہی، کوئی پرابلم نہیں ہے. مشکلات دنیا کی ہیں لیکن بہت. امام خود مدیریت کر رہے ہیں، مینجمنٹ کر رہے ہیں. یہ حادثے امام خود اس چیزوں کو پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں. آگے بڑھو، آگے بڑھو. کیا کر رہے ہو؟ سو رہے ہو، اپنی زندگیوں میں مگن ہو، میں منتظر ہوں. تم اپنی زندگیوں میں لگے ہو، تم اپنے پروگرام تمہارے ختم نہیں ہو رہے. میرے لیے کچھ کرو. کیا کریں؟ اتنے جو خون گرے، یہ عظیم خون تھے. یہ خون چھوٹے خون نہیں تھے، مگر ان خونوں کی برکت یہ ہوئی کہ ظہور اور نزدیک ہو گیا. دیا وہ تیار تھے، وہ اپنی زندگی کو اس قابل کیا کہ ہم کٹ جائیں، ظہور نزدیک ہو جائے. اب دنیا کو تو خوف ہے کہ بھائی میں اسرائیل ہو، امریکہ ہے، اور یہ دنیا اور دنیا کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی، اور یہ دنیا ختم کر دے گی. خوف کیسا؟ اگر اسی خوف میں بیٹھے رہے تو کبھی بھی امام نہیں آئیں گے.
خوب کھڑا ہونا پڑے گا کسی کو، بھائی میں تیار ہوں، میں راستہ بن جاؤں، رستے کا پتھر بن جاؤں، پل بن جاؤں، میرے اوپر سے چڑھ کے چلے جاؤ، مگر ظہور تک پہنچو ظہور تک. کیوں دیر کر رہے ہو اتنی؟ کیوں اپنی زندگی کے اندر پھنسے ہوئے ہو؟ یہ باہر نکالنا پڑے گا. یہ جو زنگ ہے اسے کھینچنا پڑے گا. کیسے کھینچوں میں؟ کہاں جاؤں؟ یہ مجلس، یہ عزاداری، یہی تو جگہ ہے کہ جو انسان کو پاک کرتی ہے. پاک یہاں آنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. پڑھنے والے کے لیے خدا نخواستہ مت سمجھے پڑھنے والا ہے، پڑھنے والے کے لیے ضرور ہے، لیکن سننے کے لیے تو کوئی بھی ہو، بڑا ہے، بزرگ ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، میٹرک میں، انٹر میں، پی ایچ ڈی ہے، اسکالر، کچھ بھی ہے. اصل سارے سال اس نے نیک عمل ہی نہیں کیا، کوئی بات نہیں، خدا رحمان ہے. حسین کی مجلس میں آنے دو. ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات. یہی تو دشمن کے پاس نہیں ہے کہ یہ کون سی یونیورسٹی ہے کہ سارا سال میں اتنی انویسٹمنٹ کر انہیں غافل کرتا ہوں، انہیں برباد کرتا ہوں، مگر یہ پھر آ کر مجلس میں بیٹھے جاتے ہیں، پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ علم اٹھا لیتے ہیں، پھر یہ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر دل ٹوٹے جائیں. دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر دل ٹوٹے، اور ان ٹوٹے ہوئے دلوں کا خریدار صرف حسین ہے. بہ گیا حسین، بہ گیا حسین، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. اللہ عزیزان محترم، خوب یہ شکستہ دل، یہ ٹوٹا ہوا دل انسان کہاں لے کے جائے؟ کون خریدے؟ اس شہید محسن حجاجی کے، جس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے، بیوی کے روزے کو بچاتے ہوئے جو شہید ہو گیا. گردن آج کے دور میں گردن کاٹ لی گئی، کٹی ہوئی گردنوں کا سردار بن گیا. آج کے دور میں جوان ہے، 28 سال کا جوان ہے. وہ شہادت سے پہلے وصیت لکھتا ہے. کس کو؟ اپنے بیٹے کو جو چھوٹا سا ہے، اب تو بڑا ہو گیا. کہا بیٹا، دنیا فتنے کی جگہ ہے، پر آشوب ہے، دنیا کا بازار گرم ہے، اپنی حفاظت کرنا، اور اس دنیا میں اپنی قیمت لگوانا، ایسی قیمت لگوانا کہ خریدار صرف خدا ہو تمہارا. ایسی قیمت لگاؤ. اس دنیا میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی محمد. امام کیا فرماتے ہیں؟ اچھا پہلے تو میں بریکٹ میں ہوم ورک کسی نے کیا کہ نہیں کیا؟ کل میں نے کیا کہا تھا؟ امامیہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا، انشاءاللہ کہ کی ہو. مولا کی حدیث دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ امام کی ایک اور حدیث ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا کی حدیث ایک قول میں نے آپ کو کہا تھا، دیکھیے گا. امام کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. کم سے کم، یعنی اگر اس کو بیچنا بھی ہے تو جنت کے لیے بیچو نا. ایک تصویر کے لیے کیوں بیچ رہے ہو؟ ایک گناہ کی لذت کے لیے کیوں بیچ رہے ہو؟ اپنے نفس کو کیوں بیچ رہے ہو؟ کیا ملنے والا ہے؟ ایک نامحرم تعلقات کے لیے. اللہ خود فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں یہ جو پاور ہے انٹرنل، یہ آپ کو خود کریٹ کرنی ہے. کوئی آئے گا تھوڑی آپ کو روکنے کے لیے. ماں باپ جتنے بھی بول رہے ہیں، سختی جتنی بھی کر لیں، لیکن جب تک آپ خود اپنے وجود میں اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرو گے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس دنیا میں اگر قیمت لگانی ہے تو خریدار خدا ہو. کنعان میں دیکھیں آپ کہ جناب یوسف کی مصر میں کیا قیمت لگی.
قیمت لگی نا جناب یوسف کی، بک گئے. لیکن پھر جناب یوسف نے کیا کیا کہ اس دنیا کے بازار سے اپنے آپ کو نکال دیا. خود کہا جناب یوسف، جب وہ واقعہ جو زلیخا کا واقعہ ہوا قرآن میں، جناب یوسف نے خود خدا کو کہا پروردگار مجھے ایسی دنیا سے بہتر ہے تو مجھے زندان میں بھیج دے، زندان میں بھیج دے، میں خلوت میں چلا جاؤں، میں تیری عبادت کروں. کیا میرا دل چاہتا ہے دنیا کی مصیبت، دنیا میں فساد، گناہ، اس سے میں بولوں کہ پروردگار مجھے تو خلوت دے، تنہائی دے، میں تیری طرف بغیر عشق کے، بغیر محبت کے ممکن نہیں ہے زن محترم، ممکن نہیں. عشق میں اپنے وجود کو اس کی بارگاہ میں جلانا پڑتا ہے، جلنا پڑتا ہے. جلیں گے تو کچھ روشن ہوگا، اگر نہیں جلیں گے تو یہ تاریکی ہے، تاریکی ہے. عشق میں جل گئے. اور ایسا کہ انسان جب اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، صرف خدا کو دیکھتا، صرف اس کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، اور یہ نشانیاں جب اس کے نظر آئیں تو پھر اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے جو ظاہری دنیا کے اندر ہے. پہلی ایک چیز جو بہرحال آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، حضرت لقمان نے جو ہے وہ احادیث و روایات معصومین سے کہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں وہ بہت ساری، کہ میں نے زیادہ جو حاصل کیا ہے وہ سکوت سے حاصل کیا ہے، کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ سکوت یعنی خاموش رہنے سے. خاموش رہنا انسان کے 9 در حکمت کے جو دروازے ہیں 9 وہ خاموشی کے ساتھ، یعنی انسان جتنا خاموش رہتا ہے اتنے اس کے حکمت جاری ہوتی ہے. لیکن کہاں خاموشی؟ مولا متقیان کہتے ہیں کہ باطل کے مقابلے میں خاموشی سے بہتر ہے انسان گفتگو کرے. باطل کے مقابلے میں خاموش نہیں رہنا، نہ ویسے دنیا کے اندر زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ خاموشی ایک ایسی چابی ہے کہ جو خود آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. خاموشی، سکوت، کم بولنا یا بلا وجہ نہ بولنا، کم از کم فضول نہیں بولنا. بعض اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے، ایک بات ہوئی ہے تو اپنی بات تو کرنی ہی کرنی ہے، چاہے غلط ہے کہ صحیح ہے، نہیں ہے. کہہ کے لگانا، حماقت کہہ کے حماقت قلب کے اوپر اس کو مردہ کر دیتی. اس لیے زیادہ بولنا، جھوٹ بولنا، زیادہ بولنا، غیبت زیادہ بولنا، خامخواہ زیادہ بولنا، خوب یہ ساری چیزیں زیادہ بولنا. زبان بہت امپورٹنٹ ہے. 200 گناہ زبان سے ہیں خالی. آپ ایک اور ہوم ورک دے دوں اگلے سال تک کے لیے چلے. شہید دست غیب کی کتاب ہے گناہ کبیرہ، 2 جلد اردو کے اندر، 2 والیوم چھوٹے چھوٹے، پڑھیں. ہر گناہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. زبان سب سے زیادہ گناہ. قبر میں پہلی رات جو عذاب آئے گا سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے. زبان کتنا ڈیٹا نکال رہی ہے، بولے جا رہی ہے، بولے. آج کل جو ہم فارورڈ کرتے ہیں نا میسیجز، یہ بھی زبان ہی ہے بیسیکلی. یہ جو آپ ہر چیز فارورڈ کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، صحیح ہے، غلط ہے، مذاق ہے، لطیفہ ہے، جوک ہے، حکمت یہیں سے جاری ہوگی. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب نجف میں پڑھتے تھے تو ان کے والد کو کسی نے بولا کہ یہ رات کو لمبی لمبی تہجدیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی، مولا کے حرم میں جاتے ہیں، لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ بھائی یہ میں راضی نہیں ہوں، اتنی لمبی لمبی تمہاری عبادت. صبح تم درس میں کیا کرتے ہو گے؟ وہ اپنے استاد کے پاس گئے کہ بھائی میں کیا کروں، باپ کا حکم شریعت میں واجب ہو جاتا ہے. آج کل کے جوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابا کا بھی کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے. باپ کے بہت حقوق ہیں ذہن محترم، بہت حقوق ہیں باپ کے. باپ کا احترام، باپ کے آگے چلنا نہیں ہے. حدیث و روایات کہتی ہیں اگر بیٹھے ہوئے ہو باپ داخل ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. باپ کو نام سے مت پکارو، انگلی کا اشارہ نہیں کرو باپ کو. باپ ہے، باپ کا حکم بہت سی میں واجب ہے. عالم دین تھے، استاد نے کیا کہا، اس نے بولا بہرحال جو باپ نے کہا ہے وہ کرنا، لمبی لمبی تہجد نہیں پڑھو.
تو کہا مگر وہ جو تہجد لمبی پڑھنے سے وہ جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس سے پھر میں محروم ہو جاؤں گا، تو کیا کروں؟ تو استاد تھے، کہا میں ایک اور نسخہ دیتا ہوں. کہا کیا؟ کہا خاموش رہو، سکوت، خاموشی کے روزے رکھو، خاموش رہے. دکان میں بھی جاتے تھے، پینسل کاغذ ہاتھ میں، یہ چاہیے یہ چاہیے. خاموشی نے آیت اللہ بہجت کو کہاں پہنچا دیا؟ کہاں پہنچ گئے؟ خاموش رہے. سکوت بہت ضروری ہے. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ انسان، دوست، ہم نشین، دوستیاں، اثرات، زبان، خاموش رہے. خاموشی انسان کو بہت جگہ بچاتی ہے، بہت جگہ پر، کہ جہاں انسان صبر، تحمل، بردباری، زبان سے کچھ نہ کہے. کتنے معاشرے میں فساد، لڑائیاں، طلاق زبان کی وجہ سے. اگر انسان تھوڑا سا خاموش ہو جائے تو سارے غصے کے بادل تھم جاتے ہیں. تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت ضروری ہے جان محترم. اس لیے اب یہ انسان، یہ بیریئرز ہیں، توڑے اس کو. اب انسان اگر خود اپنی طرف متوجہ نہیں ہوگا. آج میں ایک واقعہ پڑھا تھا، شب جمعہ بھی ہے، بہرحال امام سے توسل کی رات ہے. عزیزان محترم، آیت اللہ رضی تبریزی بہت بڑے مجتہد تھے تبریز کے. ان کے بارے میں بہرحال یہ کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجتہد تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو باز سازی کر رہا تھا، رینوویشن گھر میں کروا رہا تھا. تو مزدور آئے ہوئے تھے جو کام کر رہے تھے. تو ان میں ایک مزدور جوان تھا اور اس کی کیفیت سارے مزدوروں سے الگ تھی. تو میں کوشش کی کہ میں اس سے کئی دفعہ بات کروں لیکن موقع نہیں دیتا تھا. ایک دن سیڑھی کرائے پہ منگوائی، کام کی ضرورت تھی، کرائے پہ سیڑھی منگائی. تو اسی کو کہا کہ واپس دے کر آؤ. یہ واپس دینے گیا، آنے اور جانے میں اس نے معمول یعنی نارمل جو ٹائم لگتا تھا اس سے زیادہ وقت لے لیا. تو جب یہ واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں لگی؟ راستہ تو ایسا نہیں تھا. تو کہتا سیڑھی کی جو لینتھ تھی، لمبائی، وہ بڑی تھی اور جو گلیاں تھیں، دیواریں، وہ چھوٹی چھوٹی تھیں، یعنی ادھر بھی تنگ تھی گلی. تو اگر وہ میں گزارتا تو میں نے اس کو بہت احتیاط سے نکالا. کہا کیوں؟ کہا کسی کی دیوار پہ نہ لگے، اسکریچ نہ پڑے. اگر کسی کی دیوار پہ لگ جائے تو مجھے تو اس کو کچھ دینا پڑ جائے گا، میں اس کو کیا دوں گا، کیسے دوں گا؟ ہم تو یہاں چلتے چلتے پتہ نہیں کتنوں کی گاڑیوں پہ اسکریچیں مارتے، ایسے بھی دل چاہ رہا تو لوگ مار دیتے. کسی کے گھر سے گزرے دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نکلو 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 نکلو. عزیزان محترم، قیامت والے دن یہ ایک اسکریچ صراط کے راستے پہ روک دے گا. یاد رکھیے گا، روک دے گا. ایک خدا کہہ رہا ذرے کے برابر بھی ہے تو دکھاؤں گا، چاہے شر ہو، چاہے کسی کا ایک سکہ بھی کھایا ہوگا نا، وہاں رک جائے گا معاملہ. وہاں حساب کتاب یہ نہیں ہے کہ ہاں نہیں جاؤ. ہاں اگر کوئی راضی ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، کوئی معاف کر دے وہ الگ بات. اسی لیے بہت احتیاط. وہ جوان اتنا احتیاط کر رہا ہے کہ سیڑھی نہ ٹکرائے. اور ابھی ہم تو جلوس ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں اونچی اونچی آواز میں، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، کسی کو نیند آ رہی ہے، نہیں آ رہی، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں. اور جب جشن ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ابھی تو خیر محرم ہے، پھر تھوڑا انسان مؤدب ہے. جب ولادتیں ہوتی ہیں، آپ سوچیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں ہم. پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے معذرت، میں زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر مولانا صاحب. خود سوچیں نا، مطلب ایک امت جس میں خرد اور عقل ہو وہ کیا کام کرتی ہے؟ ایسا کام کرتی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو. کیا دکھانا چاہتے ہیں، کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ وہ جوان سیڑھی ایسے لے کے جا رہا ہے کہ لائن نہ بڑھے. تو انہوں نے کہا کہ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو لوگ کھانا کھاتے ہیں، تم نماز پڑھتے ہو. بھائی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، تم بعد میں بھی تو پڑھ سکتے ہو. تو اس جوان نے سورہ جن کی آیت کی تلاوت کر دی، ان المساجد للہ. یہ جو مساجدیں ہیں یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں. اور اس میں
کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو کہا جب اس جوان نے آیت پڑھی میرے پاؤں لرزنے لگے، خود آیت اللہ تھے، لرزنے لگا میں کہ یہ جوان یعنی کیسے شریک نہ ٹھہراؤں؟ یعنی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت پہ آؤ، میری نماز پہ آؤ، میری طرف آؤ، جو بلا رہا ہوں، اس وقت تم اگر کہیں اور جا رہے ہو تو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو نا۔ جب کوئی مجبوری نہیں ہے، یا وہ تو مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی رستے میں ہو، طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، مسئلہ ہے، سفر میں ہو، 100 کام ہے، لیکن جب سب کچھ ہے، گھر میں بیٹھے ہو، مسجد کے پاس سے گزر کے جا رہے ہو بائک پہ، وہ سامنے ٹینٹ پہ کھڑے ہوئے ہو، باتیں کر رہے ہو، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ادھر اہمیت، اللہ کو اہمیت، یعنی کوئی اور زیادہ امپورٹنٹ کہہ رہا ہے۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی میں کانپنے لگا، میں نے اس سے معذرت کی، کہا مقصد میرا گفتگو کا یہی تھا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ فوراً بغیر مقدمے کے پوچھا اس جوان سے، کیا پوچھا؟ کہا امام زمانہ کہاں ہیں تم جانتے ہو؟ اس نے بولا ہاں، 1 گھنٹہ پہلے اسی تبریز میں تھے، 1 گھنٹہ پہلے۔ کہا ہم کیا کریں کہ امام کی خدمت میں پہنچے؟ جوان سے پوچھ رہے ہیں، ہاں جوان سے، ہم کیا کریں کہ ہم امام کی خدمت میں پہنچیں؟ جوان نے ایک ہی جواب دیا، کہا بے اپنے آپ تک پہنچو، مراقب رہو تھوڑا سا، یعنی اپنے پہ تھوڑی توجہ دو، امام تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، امام خود آ جائیں گے، خود آ جائیں، اپنے پہ توجہ دو تھوڑی سی۔ عزیزان محترم، میری زندگی کی پلاننگ، میری پڑھائی، میرا جاب، میرا کاروبار، میری شادی، میرے بچے، میرا گھر، سب پلاننگ ہے نا، یہ اچھی بات پلاننگ، لیکن اس پورے سسٹم میں امام ہے میرے اندر طاقت کہ مجھے آواز آئے میں سب چھوڑ کے چلا جاؤں؟ پریکٹس کی میں نے، پریکٹس کر رہا ہوں میں، پیچھے کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرا اس کا کیا ہوگا۔ کربلا کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے؟ کیوں بار بار سن رہے ہیں کہ جنہیں کربلا میں امام نے بلایا تھا انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں۔ زہیر ابن کین نے جو دوسرے مسلک سے تھا، تاجر تھا، خیمے لگتے تھے اس کے بڑے بڑے، پورا کارواں تھا اس کا، امام کے کارواں کے ساتھ ساتھ تھا۔ ایک مقام پر جہاں امام نے خیمے لگے اور اپنا قاصد بھیجا، میسنجر بھیجا، جب بھیجا تو لقمہ کھا رہا تھا۔ جب خادم نے کہا نا امام حسین کا قاصد آیا، تو زہیر نے کہا کہ اپنی زوجہ سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کہا کیا؟ کہا اگر حسین ابن علی نے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں، رکوں گا نہیں۔ یہی کیا، گیا، جب پلٹا سب کو کہا جاؤ جاؤ، سب کو کہا، سب کو چھوڑ دیا، زوجہ کو بھی چھوڑ دیا، کہا جاؤ واپس۔ کہا کیوں؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ مال تھا، دولت تھی، تاجر تھا، جاہو جلال تھا، خادم تھے، سب۔ کہا نہیں، کہا حسین نے بلا لیا ہے۔ معرفت، جسے ہو جائے کچھ نہیں دیکھتا، اٹھتا نہیں ہے وہ۔ ساری زندگی مجلس میں بیٹھا میں، اور میں نے ایک 13 سال کے بچے کی داستان سنی ساری زندگی، اور اس سننے کے بعد کبھی اس ایک جملے کو اپنے اندر پینیٹریٹ کیا ہے؟ کبھی ایک جملے کو؟ جناب قاسم کا وہ ایک جملہ کہ جو شب عاشوراء انہوں نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو دیا، کیا کہا امام حسین نے؟ قاسم تمہارے لیے موت کیا ہے؟ کہا چچا جان احلّہ من الاصل،
شہد سے زیادہ میرے لیے موت میٹھی ہے. یہ کربلا ہے, یہ ہے جناب قاسم. یہ لیا میں نے جناب قاسم سے, یہ جملہ لیا, بچپن سے سن رہا ہوں نا. میں نے پریکٹس کی کہ کبھی میری زندگی میں بھی وہ مقام آئے کہ میرا امام اگر مجھ سے پوچھے موت تمہارے لیے کیا ہے, تو میں کیا کہوں؟ مولا موت میرے لیے احلی من الاصل ہے, شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے, مجھے کیا موت سے ڈر, میں آپ کے لیے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں. وہ یہ کربلا ہے, کربلا یہی ہے. 13 سال کا بچہ شمال سے, نارتھرن ایریوں سے, پہاڑوں سے بسوں میں دھکے کھاتا کھاتا تہران پہنچ. اس زمانے میں جو پریزیڈنٹ تھے آیت اللہ خامنائی جو رہبر ہیں, یہ اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے. کہا مجھے جو ہے وہ صدر سے ملنا ہے. ان کا ٹائم صدر سے, کہاں بچہ رو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو, کپڑے, 13 سال. ہاں مجھے صدر سے ملنا ہے. دیکھا وہ کہیں نکل رہے تھے کسی میٹنگ میں جاتے وقت, انہوں نے دیکھا باہر سیکیورٹی میں شور مچا ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ ہے, پہلے کہتا تھا مجھے صدر کو دیکھنا ہے, اب کہتا ہے مجھے صدر سے بات کرنی ہے. تو ان کے پاس ہم کہا چلو بچے کو آنے دو. اسے پوچھا کہاں کے ہو, تو اس نے بولا پتہ نہیں کہاں کا, شمال کے علاقے کا, نارتھ کا, کہاں کا. اسی کے لہجے میں ریور نے اس سے بات کی, تھوڑا خوش ہو گیا کہ میرے لہجے میں بات کی, آنسو ٹپک رہے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا جنگ چل رہی ہے. کہا ہاں. کہا جنگ میں جانے نہیں دیتے. کہا تو تم چھوٹے ہو, ابھی 13 سال ہے. کہا نہیں, مجلسوں میں تو آپ کہتے ہیں کہ 13 سال کا بچہ تھا, موت اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی تھی, اور جب ہم جانے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہو بچے ہو. کہتا ہے نہیں, بہرحال تم بچے ہو, اسکول جاؤ. کہتا ہے نہیں, یا تو جناب قاسم کے مصائب پڑھنا چھوڑ دیں یا پھر جنگ میں جانے دیں. کہتے ہیں اسی وقت لکھا کہ اس کو جانے دو. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے, یہ حسینیت ہے, یہ تیاری ہے. اسی سے تو خوف ہے دشمن کو. دشمن کو کس سے خوف ہے؟ حسینیت سے خوف ہے. کہا کہ ان کو جتنا مارو یہ اتنے پرواز کرتے ہیں, یہ پرواز کرتے ہیں. لیکن ابھی شہید ہوگا کتنے بڑے بڑے. ایک جملہ آپ نے رہبر کے منہ سے سنا افسوس کا, تسلیت کی انہوں نے, خوش ہیں. ابھی وہ آپ ویڈیو وائرل ہے, وہ بہت بڑا مداح خان جو ہے ایران کا, جو نوے پڑھتا ہے, بہت فیمس ہے وہ. ہاں نہیں, مہدی رسولی کے علاوہ ایک اور ہے, اس کے وہ امام علی پر بھی بہت زیادہ مشہور ہے میرے ذہن میں, اس کا بھی, ہاں بنی فاطمہ مشہور ہے, اس کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے. ابھی جنگ میں ابھی جو ہوا, اسی کی حیت کا ایک شخص شہید ہو گیا, جو ان کی تنظیم یا سنگت کا تھا, وہ ایک شخص شہید ہو گیا. اس ویڈیو کلپ میں اس نے اس کی بیٹی کو بلایا, اس کی بیٹی وہاں موجود ہے, خیال میں 8, 9, 10, 12 سال کی بچی ہے, اس کو بلایا, اسی میں کلپ ہے. کہا بیٹا ادھر آؤ. لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری انجمن میں تھے, یہ شہید ہو گئے اس کے اندر. کہا جب سے شہید ہوئے ہیں یہ بیٹی روئی نہیں ہے, روئی نہیں ہے وہ. کہا اس کو جب بلایا, کہا بیٹا ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں. اس نے بولا تسلیت کیوں پیش کر رہے ہیں, میرا باپ شہید ہوا ہے, مجھے مبارکباد دے, میرا باپ شہید ہوا ہے. یہ 12-13 سال کی بچی ہے, روئی نہیں. جب سے باپ شہید ہوا روئی نہ. ہمیں رونا آ گیا وہ کلپ دیکھ کے. اس نے باپ کی تصویر دکھائی اس کو, کہا کچھ باپ سے کہنا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر. اس نے کہا بابا بس آپ کی کمی ہمیشہ یاد رہے گی. کربلا, کربلا ہے. عزیزان جب تک وجود میں جکڑے ہوئے ہیں کربلا نہیں پہنچ سکتے, کربلا نہیں پہنچ سکتے. کیسی مائیں ہیں جو شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. بیٹا صبح دیر نہ ہو جائے,
صحابی الگ، بنی ہاشم الگ، سب تیار۔ جناب قاسم کی ماں شب عاشور جب امام نے سب کو بتا دیا نا کہ تم یہاں ہوگے، تمہارا یہ مقام ہے، تم ہو جاؤ گے، تو یہ بچہ خیموں میں پیچھے بیٹھا ہوا، جب سب کو بتا دیا نا تو بچہ کھڑا ہو گیا، کہا چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی؟ امام نے کہا قاسم نہیں، آپ کی باری تو باری، علی اصغر کی بھی باری آئے گی۔ کہا چچا جان دشمن خیموں تک پہنچ جائیں گے کیا؟ لیکن جناب قاسم کو کیا پتا، علی اصغر تو خود جائے گا۔ رات گزر گئی، روز عاشور، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جناب قاسم کئی بار چچا کے پاس گئے، چچا اجازت ہے؟ نہیں، جب جاتے تھے واپس بھیج دیتے تھے۔ ایک مقام وہ تھا کہ جب جناب علی اکبر شہید ہو گئے نا تو امام حسین اپنی تلوار زمین میں پکڑ کے کھڑے ہوئے، گریے کی حالت ہے۔ کہتے ہیں جناب قاسم آئے، کہا چچا جان اب تو جانے دیں۔ کہا نہیں قاسم، کہا مگر آپ کہتے نہیں تھے کہ تم میرے لیے علی اکبر کی طرح ہو؟ نہیں اجازت ملی، جانے نہیں دیا۔ آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں۔ دشمن راوی ہے، دشمن بیان کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا آیا امام حسین سے اجازت لے لے، امام حسین اجازت نہیں دے رہے، کہتا ہے پاؤں میں پڑ گیا، کبھی پاؤں کو چومتا ہے کبھی ہاتھوں کو چومتا ہے، چچا جانے دے، نہیں جانے دے رہے۔ جناب قاسم خیموں میں واپس آ گئے۔ ماں نے کہا قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا جانے نہیں دے رہے۔ قاسم پریشان ہے، قاسم کے لیے مشکل مرحلہ ہے یہ۔ کہا بیٹا جب تمہارے بابا دنیا سے جا رہے تھے نا تو انہوں نے ایک خط تمہارے تعویذ میں باندھا کہ جب بہت پریشانی آئے نا بیٹا تو اس کو کھول لینا۔ کہا بیٹا اس سے زیادہ پریشان زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ جناب قاسم نے وہ کھولا تو دیکھا بابا کی تحریر تھی، قاسم دیکھنا جب تمہارے چچا دشمن گھیر لے ان کو تو ان کی مدد کرنا۔ اور بعض بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی تھا کہ اگر وہ منع کریں تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں۔ بس عزیزان محترم، امام حسن کی یہ کمائی، جب خط آیا نا تو رفتار بدل گئی۔ اب جب امام حسین نے دیکھا نا قاسم آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اب قاسم سفارش لے کر آ رہا ہے۔ بابا کا خط امام حسین کو دیا، دشت کربلا ہے، غربت کا عالم ہے، حسین پیاسا ہے، اس عالم میں بھائی کا خط ہوتا ہے نا، انسان بڑا پریشان ہو، پریشان انسان ہے، بھائی بڑا یاد آتا ہے انسان، وہ بھائی جو اس کے ہر وقت ساتھ رہا ہو، پردیس میں ہو، کوئی مشکل پڑ جائے بھائی کی بڑی یاد آتی ہے اس بھائی، اور وہ بھی امام حسین کا بھائی۔ جب دیکھا نا بھائی کا خط، بھائی بڑا یاد آیا، اور کیا کیا یاد نہیں آیا، بچپن یاد آیا، مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا، ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھی، یاد آیا، یاد آیا، ماں ہمیں انگلی پکڑ کر شہر سے باہر لے کے جاتی تھی، روتی تھی، گریا کرتی تھی، سب یاد آیا نا، سب یاد۔
کوفہ یاد آیا کہ بابا کے ماتھے پہ زرد رومال تھا، مدینہ یاد آیا جب زہر اتنا شدید تھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے تھے، سب یاد آیا ہوگا۔ وہ وہی وقت تھا کہ جب امام حسین نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے نا تو گریہ شروع کیا، رخ بدل کے رونے لگے۔ امام حسن نے اس وقت فرمایا تھا لا یوم یوم کا ابا عبداللہ، آپ جیسا دن تو کسی کا دن نہیں ہے حسین۔ بس یہ دیکھنا تھا، جناب قاسم کو اجازت مل گئی۔ اب جناب قاسم کیسے جائیں؟ 13 سال ہے، بدن کیسا ہے، ذرا پہن نہیں سکتے، ذرا جو پہنی جاتی تھی جنگ میں وہ جناب قاسم کے بدن کی نہیں ہے، ایک کرتا سا پہنا، سر پہ لوہے کا کلا جناب قاسم کے نہیں آیا، بابا کا امامہ پہنا۔ روشن چراغ کیسا ہے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھے تو زین میں پاؤں نہیں آ رہے جناب قاسم کے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں سیدہ کے لال نے۔ ہم نے کیا دیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں دیا۔ عزاداران محترم، جناب قاسم میدان جنگ کی طرف گئے، رجس پڑھا انہوں نے، رجس پڑھا، اپنے آپ کو بتایا میں کون ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ جنگ لڑی، کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا، ایک ہی شخص کے 3 بیٹوں کو جہنم واصل کر دیا۔ غصے میں طیش میں آ گیا کہ کس طریقے سے روکے اس 13 سال کے بچے کو، سامنے سے لڑ نہیں پائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جناب قاسم کو گھیر لیا، ذرا پہنی بھی نہیں ہے، سر پہ کلا لوہے کا نہیں ہے، انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ اس لعین نے نیزہ جناب قاسم کے پہلو میں مارا، جناب قاسم توازن برقرار نہ رکھ سکے، زین سے زمین پر آئے، کہا چچا ہمارا آخری سلام ہو۔ وہ دشمن چاہتا تھا کہ میں تلوار سے ان کی گردن کو جدا کروں، مگر امام حسین بہت تیزی سے آئے اور اس دشمن کے بازو کو کاٹ دیا۔ جیسے اس کا بازو کٹا، اس نے شور مچایا، شور مچا تو بھگدڑ مچ گئی، بھگدڑ مچی، قاسم ایک بدن ایسا ہے جسے 2 دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کیا ہے۔ ایک بدن ہے، صرف ایک ہی بدن ہے، اور وہ جناب قاسم کا بدن ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بدن کے اتنے ٹکڑے ہو گئے، یہ گھوڑوں کی ٹاپیں تھیں، ٹاپیں۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو عصر عاشور گھوڑوں نے بدن پامال کیے نا تو وہ سب شہید ہو چکے تھے، مگر یہ جو گھوڑے دوڑے ہیں نا، جناب قاسم زخمی تھے، زخمی تھے، زخمی تھے۔ جب دھول ہٹی، جناب قاسم، امام حسین پہنچے۔ امام حسین کا بڑا عجیب جملہ ہے، کہا بیٹا چچا تمہارا ایسا کیا کرے کہ تم آواز دو اور وہ نہ آئے؟ عزاداران محترم، گھوڑوں کے ٹاپوں نے قاسم کے بدن کے ساتھ کیا کیا؟ اب آپ نے سنا نا کہ جب جناب قاسم بیٹھے تھے تو زین میں پاؤں نہیں جاتے تھے، اب بدن کا کیا حال ہے کہ امام حسین نے جناب قاسم کے سینے کو سینے سے لگایا،
ٹانگیں زمین پر کھچ رہی ہے، خیموں کی طرف بدن چلا گیا۔ عزیزان محترم، مگر جب عصر عاشور ایک اعلان ہوا کہ گھوڑوں کی سنبوں کو ایک نیا کیا جائے، نالین اس کی صحیح کی جائے، تو کنیز نے کہا کہیں قاسم کی ماں نہ سن لے کہ میرا بیٹا تو پہلے ہی پامال ہو گیا، عصر عاشور بھی